بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج ایک دفعہ پھر قومی اسمبلی میں بہت بھرپور تقاریر کی گئیں اور ہندوستان کو یہ وارننگ دی گئی کہ پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کے ایڈونچر کی غلطی نہ کرے ورنہ بہت سخت جواب دیا جائے گا۔ دوسری طرف ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے؟ ہندوستان میں جو سول ڈیفنس کی ڈرلز ہیں وہ شروع کر دی گئی ہیں اور 244 جو ڈسٹرکٹس ہیں، اضلاع ہیں، وہاں پہ سول ڈیفنس نے اپنی ڈرلز شروع کر دی ہیں اور اس پہ انڈین میڈیا جو ہے اس میں ایک پینک پھیلا ہوا ہے۔ ٹارچ اور موم بتی رکھنے کی اپیل اس لیے کی جا رہی ہے کہ بلیک آؤٹ ہو سکتا ہے۔ بلیک آؤٹ کیسے ہوتا ہے؟ بلیک آؤٹ اس وقت ہوتا ہے جب دشمن ملک کی ایئر فورس کے جہاز حملہ کرتے ہیں تو بلیک آؤٹ کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو 71 اور 65 کی وار میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا۔ تو ہندوستان میں باقاعدہ پوری قوم کو جنگ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے کہ جو حکومت ہے اس پر بہت بڑے بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور مقبوضہ جموں و کشمیر کے ایک سابق گورنر ہیں ستیہ پال صاحب جو ہیں انہوں نے نریندر مودی کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ کرن تھاپڑ کو ایک انہوں نے تازہ انٹرویو میں کیا کہا، ذرا سنیے۔ یہ تو بہت بے شرمی کر رہے ہیں، لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو تو ملک سے معافی مانگنی چاہیے تھی، ان کو کہنا چاہیے تھا ہماری غلطی ہوئی۔ اتنا بڑا لیپس ہے، وہاں ایک سپاہی نہیں تھا اور جبکہ وہ کشمیر کا سب سے پاپولر اسپاٹ ہے، تو ان کے پاس انپوٹس تھے، پھر بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ جب آپ کہتے ہیں کہ ان کو ملک سے معافی مانگنی چاہیے تو یہ معافی کس کو مانگنی ہے؟ پرائم منسٹر کو مانگنی چاہیے، اور کون؟ مالک تو اس وقت وہی ہیں، ان کو ہی وہ معافی مانگیں گے تو لوگوں کو لگے گا معافی مانگی گئی، چاہے وہ امت شاہ ہوں یا پرائم منسٹر ہوں۔ بیسیکلی یہ بہت ہی انکمپیٹنٹ لوگ ہیں، یہ تو ان کا بھاگیہ ہے، دیش کو چلا رہے ہیں۔ ان کی بے شرمی کی لمٹ ہے اور یہ کوئی جنتا کی پرواہ وغیرہ نہیں کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اس وقت مینیج کر لیں گے الیکشن میں، ابھی ہمیں کوئی وہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک فرق ہے کہ ہندوستان میں جو اپوزیشن ہے وہ نریندر مودی کی حکومت پر کھل کر تنقید کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ جو پہلگام کا اٹیک ہے یہ انڈین گورنمنٹ کی جو سیکیورٹی کی ناکامی ہے، ان کا سیکیورٹی لیپس ہے، جبکہ پاکستان کی جو اپوزیشن ہے اس کے تمام تر اختلافات اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن قومی اسمبلی اور سینٹ سے وہ ہندوستان کے خلاف جو قراردادیں منظور ہو رہی ہیں ان کی بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں بیرسٹر گور خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین۔ بیرسٹر گور صاحب بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ بڑا ایک فرق ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کی جو اپوزیشن ہے وہ بہت کھل کر تنقید کر رہی ہے مودی کی حکومت پر۔ آپ نے بھی کوئی حکومت پہ کی تعریف تو نہیں شروع کی، لیکن نیشنل سیکیورٹی کے ایشو پہ آپ حکومت کے ساتھ ہیں، تو اس کے باوجود پی ٹی وی پہ آج آپ کی کوئی تقریر نہیں دکھائی گئی۔ میر صاحب شکریہ، واقعی یہ بڑی افسوس کی بات ہے اور میں اس طرح اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا کہ ہم حکومت کے نہیں ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ ہیں اور پاکستان کے ساتھ رہیں گے، اور ہم نے اپنی ساری یہی سمجھا ہے کہ یہ ہمارا پریوار ہے، ہمارے اختلافات حکومت کے خلاف ہماری جو چارج شیٹ ہے وہ اپنی جگہ، لیکن جب انڈیا کی بات آ جاتی ہے تو ہم پورے قوم کے ساتھ مل کر متحد ہو کے فوج کے ساتھ مل کے ان کے شانہ بشانہ پاکستان کے دفاع کے لیے ہر وقت ہوں گے۔ ہم نے کوئی بات نہیں کی بٹ یہ کہا ہے کہ پاکستان کے دفاع پہ آنچ نہیں ہونا چاہیے اور ہم خود کر کے چلے۔ اس کے برعکس میں آپ کو کہوں کہ حکومت کا رویہ بالکل افسوسناک ہے، اور رویہ اس لیے افسوسناک ہے کہ میں آپ کو انڈیا کا بتاتا ہوں کہ جب 1971 میں پاکستان انڈیا کے حالات بڑے کشیدہ ہو گئے تو فرسٹ ٹائم ہسٹری میں اندرا گاندھی خود چل کے گئی، اس وقت اپوزیشن میں تھے واجپائی، اور واجپائی کے دو الفاظ تاریخی ہے۔ واجپائی نے اندرا گاندھی کو یہ کہا، اندرا جی ریاست سرکار آپ کا ہی صحیح بدیش ہمارا بھی ہے، اور آج کی اس حکومت میں نریندر مودی جاتا ہے اس کی طرف، راہل گاندھی کی طرف، اور وہ کہتے ہیں ہمارا ساتھ ہے، اور ہم نے بغیر پوچھے پاکستان کی آواز جب آئی ہے تو ہم نے اس آواز پہ لبیک کہا ہے کہ ہم اس کی دفاع کے لیے، لیکن ہمارے ساتھ آج یہ ضرور ہوا ہے کہ سب کی سب سپیچز جو ہے وہ بلیک آؤٹ ہوئی ہے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، ایون اسمبلی کی ویب سائٹ پر نہیں ہے، تو ہم اسمبلی کی ویب سائٹ سے بھی اسمبلی کے میں نے دیکھا تو کسی کی سپیچ نہیں، ایون میری سپیچ نہیں، جب وہ جو آج روٹین میں ہوتی ہے وہ بھی نہیں۔ وزیر اطلاعات صاحب جو ہیں وہ جو
تقریر کر رہے تھے آج کہ جناب ہم بالکل اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں گے، تو ان کے انڈر ہے نا پی ٹی وی، تو اس نے آپ کی سپیچز کیوں نہیں دکھائیں؟ دیکھیں جی، یہ میر صاحب اسی اوقات میں آپ کو میں ایک چیز یاد کراؤں، جب 9/11 ہوا تھا تو جارج بش نے جب پہلی سپیچ کی رات کے وقت فلوریڈا سے واپسی پہ وائٹ ہاؤس میں سپیچ کی، تو اس نے امریکہ کو ایک آواز دی. اس نے کہا وی ہیو ٹو اسٹینڈ یونائٹیڈ ٹو فیس دا انیمی، اور وی ہیو ٹو اسٹینڈ یونائٹیڈ ٹو فیس دا انیمی. اگر ہم نے اکٹھے کھڑے ہونا ہے تو اگر ہماری آوازوں کو آپ بلیک آؤٹ کرتے اور ہماری آواز اس کے قابل ہی نہیں ہے کہ ہمارے عوام اس کو سنے کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں، تو پھر ہم آپ کے ساتھ کہاں کھڑے ہو؟ اچھا، میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ انڈیا کی جو اپوزیشن ہے، اپوزیشن پارٹی کانگریس، اس کے ایک اہم لیڈر نے نریندر مودی کے بارے میں کیا زبان استعمال، کیا الزام لگایا، ذرا سنیں ذرا آپ. حملے کے 3 دن پہلے ہی وہاں انٹیلیجنس رپورٹ مودی جی کو بھیجا تھا، اور اسی لیے مودی جی نے کشمیر جانے کا پروگرام کینسل کیا تھا. یہ میں ایک پیپر میں پڑھا. جب انٹیلیجنس لوگ آپ کی رکشا کے لیے یہ کہتے ہیں آپ جانا مناسب نہیں ہے، تو آپ وہی بات اپنے انٹیلیجنس لوگوں کو، سیکورٹی کو، وہاں کے پولیس کو، وہاں کے بارڈر فورس کو آپ نے کیوں نہیں اطلاع دیا، اور کیوں یہ سرکشت لوگوں کا سرکشت پن کیوں نہیں کیا؟ تو یہ پتہ کون ہے جی؟ یہ مالک ارجن صاحب، کانگریس کے سینئر لیڈر ہیں، جو اس وقت ان کو کہا جاتا ہے کانگریس چیف. یہ الزام لگا رہے ہیں نریندر مودی پہ کہ انہوں نے سیکیورٹی لیپس کیا ہے. ان کے پاس انٹیلیجنس رپورٹ تھی پہلگام حملے سے 3 دن پہلے، اس لیے وہ کشمیر کے دورے پہ نہیں گئے، تو لیکن انہوں نے وہاں پہ جو سیکیورٹی کے انتظامات کیوں نہیں کیے. تو بیرسٹر گور صاحب، میں نے یہ اس لیے دکھایا کہ بہت آج کل جو ہے نا وہ کمپیریزن کیا جا رہا ہے کہ جی انڈین میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے، پاکستانی میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے. تو آپ کی طرف سے اور باقی اپوزیشن پارٹیز کی طرف سے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب پہ ایسا کوئی الزام نہیں لگایا گیا. آپ بھی لگا سکتے تھے. دیکھیں جی میر صاحب، یہ جس آپ نے جانا ارجن، یہ نہ صرف یہ کہ بڑا سینئر لیڈر ہے، بٹ ہی از لیڈر آف دا اپوزیشن ہے راجیہ سبھا میں، جس طرح سینٹ ہے ان کا. راہل گاندھی ہے لوک سبھا میں لیڈر آف دا اپوزیشن ہے، اور یہ راجیہ سبھا میں اپوزیشن ہے. ان دونوں نے ان کی بریفنگ بھی اٹینڈ کی، اس کے باوجود انہوں نے لگائے. ہم نے ایک لفظ کہیں بھی نہیں کہا تاکہ یہ امپریشن باہر نہ جائے کہ ہم ایک فریکچر نیریٹو آگے سیٹ کرتے. اور ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہر فارم میں دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے. پاکستان دہشت گردی کا شکار رہا ہے. پاکستان دہشت گردی کے مذمت کرتے ہوئے انہوں نے قربانیاں دی ہے. انڈیا مذموم مزاحم میں کامیاب نہیں ہوگا، اور ہم یک زبان ہو کر کے انشاءاللہ تعالیٰ ان کا مقابلہ کریں گے، چاہے جو بھی ہو. اچھا، اب یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی کی طرف سے بار بار آل پارٹیز کانفرنس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے جی کہ اے پی سی بلائیں اور اس میں عمران خان صاحب کو ریلیز کر کے اس کو وہاں پہ پیش کریں. تو حکومت کا یہ خیال ہے کہ یہ آپ جنگ کا جو تھریٹ ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں عمران خان کو ریلیز کرانے کے لیے؟ نہیں، ایسی بات بالکل نہیں ہے. دیکھیں، اگر ہم نے کرنا ہوتا تو اس میں مطالبات کرتے، رکھ لیتے، کچھ اور کر دیتے. ہمارے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان تو ہم رمضان سے پہلے کر چکے تھے، اور رمضان سے پہلے بھی ہماری جو میٹنگ ہوئی تھی اور ہماری یہاں اسلام آباد میں جو سیمینار ہوئے تھے 2 دن پہ مشتمل، جس میں آپ نے بھی شرکت کی تھی 1 پوائنٹ، اس میں بھی ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ اس قسم کی آل پارٹیز کانفرنس ہوگی. اس کے بعد ہمارا الائنس جو آگے بڑھا تو اس کا انیشیل سٹیپ یہ ہے کہ ایک پنجاب کی سطح پہ آل پارٹیز کانفرنس ہے، پھر سندھ کے سطح پہ آل پارٹیز کانفرنس ہے، پھر ہمارا کے پی کے میں ہوگا، اور پھر یہاں نیشنل سطح پہ یہاں اسلام آباد میں کریں گے. تو اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے ساتھ جوڑنا میرا خیال ہے یہ بڑا انفارچونیٹلی کہ ہماری اتنی قربانی کو وہ نہیں دیکھ. لیکن جو 2 دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور انفارمیشن منسٹر نے ایک بریفنگ کی تھی، اس میں آپ لوگ نہیں گئے. وہ امیر صاحب، جہاں تک ہمارے ورشن کا تعلق ہے وہ بڑا 2 ٹوک ہے کہ دہشت گردی کی مذمت کی ہے، پاکستان کے ساتھ ہوں گے، سے پھیلائی ہوئی دیوار کھڑے ہوں گے، ہر وقت پہ ہوں گے. اس پہ ہمارا پوائنٹ یہ تھا کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو پٹ ان ابینس کرنا بھی ایک ایکٹ آف وار ہے. پانی کو ڈائیورٹ کرنا یا اس کو روکنا یہ ایک الگ بات ہے، بٹ ایکٹ آف وار یہ بھی ہے کہ آپ اس کو پٹ ان ابینس کرو. اور اتنی سیریس ایشو پہ آل پارٹیز کانفرنس حکومت کو بلانی چاہیے تھی، یا بریفنگ وزیر اعظم کو دینی چاہیے تھی. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ دیکھیں جی، یہ تو ابھی لومنگ ہے نا جی. انڈیا وہ سرجیکل سٹرائک کب کرتا ہے؟
وہ کہتے ہیں ہم سرجیکل اسٹرائک کریں گے. ابھی جو آپ نے سول ڈیفنس کا دکھایا بڑی اچھی بات ہے کہ انڈیا اتنا تو ڈر گیا, ورنہ 1965 میں تو انڈیا یہ کہتا رہا کہ جی 1 گھنٹہ کے بعد ہم لاہور میں ناشتہ کریں گے. اب تو ان کو پتہ چل گیا کہ ناشتے والی بات نہیں, اپنے 269 سٹیز میں وہ ڈرل کرا رہے ہیں کہ پاکستان ہر جگہ اگر 269 میں کر رہے ہیں, سو دے نو اٹ کہ پاکستان ہر جگہ ٹارگٹ کر سکتا ہے. الحمدللہ یہ 1971 کا پاکستان نہیں ہے جو انڈیا سوچے گا کہ ہم جا کے اٹیک کر کے واپس آئیں گے. اس لیے انڈیا باوجود اس کے کہ 1.45 ارب عوام ہے, باوجود اس کے کہ 13 لاکھ ان کی فوج ہے, سب کچھ ہے, ہماری ٹرپل ہے, لیکن دے نو اٹ کہ دس از جسٹ ناٹ پاسبل فار اس. تو ان کی یہ کوشش کہ جی ایسے کریں گے تو اگر اے پی سی حکومت نہیں بلا رہی تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پارلیمنٹ کا جو فورم ہے وہاں پر یہ جو آبی جارحیت ہے, پانی کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے, اس پر پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے؟ پارلیمنٹ پہ بحث تو شروع ہو چکی ہے, لیکن پارلیمنٹ میں ایسی کیسی بحث ہوگی؟ ہم بحث کرتے ہیں وہاں, یہ تو صرف یہ نہیں ہے کہ ہم وہاں اپنے فیس بک پہ دے دیں, ہم بحث کرتے ہیں تاکہ قوم ہماری بات سن لے, اور قوم ہماری مین سٹریم میڈیا کے تھرو ہی ہماری ساری گفتگو سن لے. تو اگر آپ اپوزیشن کی وائس کو آپ میوٹ کر لے تو پھر تو کسی نے نہیں سمجھنا. اور یہ نہیں کہ آپ ان کو کہیں یہ الفاظ نہ ہو, لیکن ایز اے ہول اگر آپ میوٹ کرتے ہیں تو پھر یہ تو بڑا نامناسب ایسے تو کسی صورت نہیں ہونا چاہیے. اور میں نے جو ذکر کیا کہ انڈیا کا اندرا گاندھی جاتی ہے اپوزیشن کے لیڈر کے گھر, دن واجپائی کے گھر, نریندر مودی جاتا ہے راہل گاندھی کے گھر اور اس کو کہتا ہے جی ہم آپ کو کرتے ہیں. لیڈر ایسے ہوتے ہیں جو قوم کو یونائٹ کرے اپنے پیچھے, اور وہ قوم کو ہاتھ لے لے, اور ہمیشہ سے ہیلنگ ٹچ جو ہے, ہیلنگ ٹچ ہمیشہ حکومت کی طرف سے لوگوں کی طرف آتا ہے. تو یہ جو آپ نے اب کل لاہور میں رکھی ہے ایک اے پی سی تحریک تحفظ آئین کی طرف سے, تو اس اے پی سی میں آپ گورنمنٹ کو بھی بلائیں گے؟ دیکھیں ہم نے جو پارٹی بلائی ہے یہ بیسیکلی ہم نے کہا کہ پنجاب کی سطح پہ ہم نے کرنا ہے, اور پنجاب میں جتنی بھی پارٹیز ہیں اس کو ہیں, ہم نے اس میں گورنمنٹ کو نہیں بلایا ہے, ہم نے اس میں پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا ہے. ماں سوائے اس پولیٹیکل پارٹی جس کے ساتھ ہمارے یہ جس پہ ریزرویشنز تھی ہماری ڈائلاگ کے سلسلے میں, اور باقی بھی ادروائز باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز ہم نے بلائی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ تو آپ کا ڈائلاگ بڑے عرصے سے چل رہا ہے, اب کچھ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کے الائنس میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ حامد میر صاحب یہ بڑا اس بات سے افسوس اور دکھ ہوا ہے کہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ آن بورڈ نہیں آئے, اور انہوں نے میسج یہ بھیجا ہے کہ فی الحال میں ایشو ٹو ایشو چلوں گا, چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو پارلیمنٹ کے باہر ہو. لیکن ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ اتحاد اپنی جگہ اور الائنس کا حصہ بننا ایک اپنی جگہ, اور ہم یہ چاہ رہے تھے کہ عدلی آزاد ہو, الیکشن کبھی چوری نہ ہو, جو فیصلے وہ ایوان میں ہو اور ایوان مضبوط ہو, اور ادارے اپنے حدود میں رہے. اس کے لیے ہم نے ایک لمیٹڈ ایجنڈا رکھا تھا, اور اس میں کوئی وہ نہیں تھا. اسیران کی رہائی تو ایک پوائنٹ ہے, لیکن ہم نے لمیٹڈ ایجنڈا رکھا تھا تاکہ ساری جمہوریت پسند قوتیں اس بات پہ اکٹھی ہوں. لیکن مولانا صاحب کا یہ موقف ہے کہ میں نے یہ پہلے ہی واضح کر دیا تھا تحریک انصاف کے لوگوں پہ کہ جو میرے ساتھ مسلم لیگ نون نے کیا آپ نے وہ نہیں کرنا. مسلم لیگ نون نے مجھے پی ڈی ایم کا سربراہ بنایا, اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے اکیلے خود ہی ایک ڈیل کر لی, اور اب آپ لوگ میرے پاس آ رہے ہیں اور مجھے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کی میل ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, خاص طور پہ آپ کی بھی ایک میٹنگ ہوئی. تو مولانا صاحب کا خیال تھا کہ یہ ایک دفعہ پھر میرا چہرہ استعمال کر کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ ان کا خدشہ صحیح ثابت ہوا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اگر مولانا صاحب کے دل میں کوئی ایسی بات تھی اور یا یہی تناظر میں انہوں نے دیکھنا تھا اور ہمارے ساتھ بھی عرض کر جاتے تو ہم ان کو پورا ایکسپلین کرتے. مولانا صاحب ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا تھا تو مولانا صاحب کے علم میں ہے. جس طرح جو مولانا صاحب نے اس مرتبہ ذکر کیا, جو ہمارے تک جو ہم نے سنا ہے تھرو کامران مرتضیٰ صاحب, اس نے کہا ہے کہ جی ایک ملاقات ہوئی ہے, اعظم سواتی صاحب کا ذکر کیا تھا. لیکن یہ تو ملاقات وہ ذکر کر رہے ہیں 2022 کی. اس کے بعد جو مولانا صاحب ہے انہوں نے کبھی اس کسی چیز کا ذکر نہیں کیا کہ ایسی ملاقات نہ ہو یا آپ کا ان ٹچ نہ ہو. دوسری بات, ہم کبھی مولانا صاحب کے شولڈر کو استعمال کر کے اپنے لیے راستہ نہیں بنائیں گے. خان صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ میں تو اس ڈیل کا کبھی حصہ نہیں بنوں گا. ہم تو چاہ رہے کہ ساری اپوزیشن پارٹیز وہ مل کے ان مختصر ایجنڈے کے لیے کام کریں. اچھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی اگر مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایشو ٹو ایشو میں آپ کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہوں, تو آئین کی بالادستی کے ایشو پہ
मामलात आगे चल सकते हैं? अगर मौलाना साहब इशू टू इशू करेंगे तो देखो अपोजिशन में तो हैं हम, तो फिर भी उसको ऑन बोर्ड लेते रहेंगे जिस तरह बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लेते रहेंगे और मुख्तलिफ इशूज़ पे लोग आते भी हैं ऑन बोर्ड। लेकिन एक ग्रेटर अलायंस की तरफ जाना बहुत ज़्यादा सूदमंद था, क्योंकि मौलाना साहब की बड़ी पार्टी है, सियासत में हमेशा रहे हैं, उसकी सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी अलाटेड स्टेक है, KP में भी अलाटेड स्टेक है, और ये दोनों सूबे ऐसे हैं कि यहाँ दहशत गर्दी का भी सामना है। तो हम चाह रहे थे कि मौलाना साहब अगर ऑन बोर्ड हो तो ये ज़्यादा बेहतर होगा बजाय इसके कि हम अकेले करें। आपको लग रहा है कि अब मखसूस नशस्तों का जो मामला है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अपना रिजर्व कर लिया, तो उसमें कोई आपको रिलीफ मिलने का कोई इम्कान नज़र आ रहा है? अगर आईन कानून के मुताबिक फ़ैसला हो तो हमारा केस है और हमें तो हर सूरत मिलना चाहिए था। और ये पहली मरतबा है, मेरा ख्याल है पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को किसी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया, और उससे 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जब पहले आया था वो 12 जुलाई को आया था, 12 जुलाई 2024, लेकिन 6 मई को सुप्रीम कोर्ट ने हमें स्टे दे दिया था, और उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन ने 13 मई को इम्प्लीमेंट करके हमारे सिर्फ 39 एमएनएस का इनका नोटिफिकेशन कर दिया था, बाकी रोक लिया था। तो अगर आईन कानून के मुताबिक हुआ तो रिव्यू का हमेशा स्कोप लिमिटेड होता है, और वो जज सुनते हैं जिन जजेस ने फैसला करना होता है। और इवन अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड भी हुआ और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस चेंज भी हो गए, तो प्रायोरिटी डिमांड्स कि फिर अगर उसमें कोई लीगल इशू इन्वॉल्व था तो फिर आप सारी सुप्रीम कोर्ट को बिठा देते, पूरा सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को सुनता कि इस केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन, आओ दोबारा इसको सुन लेते। मीर साहब, ये सिर्फ ये बात नहीं है कि आप सीटें कहाँ देंगे, उन सीटें मिलने से हमारे पास कौन सी हुकूमत हम बना पाएंगे, लेकिन ये सीटें लेके ये अपने पास 2/3 मेजॉरिटी को हासिल करने की कोशिश करें। ये सीटें जाएंगी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI के पास भी 1-2 सीटें उनके पास भी जानी है, बिल्कुल उनके पास है, MQM के पास भी जानी है, इनके पास है, ये सीटें जानी है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ ये मतलब ये नहीं कि किसके पास 2 सीटें मिली, ये आज़ाद अदलिया से रिलेटेड इससे ताउन लगता है। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ में पब्लिक को रिप्रेजेंट करने वाली बात है कि अगर कायीन ये कहता है कि प्रोपोर्शनेट तो आपकी रिप्रेजेंटेशन इन द नेशनल असम्बली, उसके बेस पे रिजर्व सीटें मिलनी चाहिए। तो जिसके पास फॉर इंस्टेंस KPK में ये सीटें मिलेगी, और KPK में 20 सीटें में से 7 सीटें उस पार्टी को मिलेगी जिसने सिर्फ 1 सीट जीती है। तो ये आप जो है खैरात में ये सीटें क्यों दे रहे हैं? इसलिए ये आइन के जो रूह है उसके मुनाफी है, जिसमें ये कि जिसका कहना यही है कि प्रोपोर्शनेट टू द सीट्स सिक्योर्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी। तो ये अगर हमें नहीं मिलती तो ये किसी को भी ना मिले, खाली रहे। और आइन में लिखा है 166 में कि ज़रूरी नहीं है सीटें किसी तो को आपको मिले। नहीं लग रहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है उस पर अमल दरामद नहीं हुआ और आप लोगों के ख्याल में ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस नहीं लेगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के पास 2 मरतबा उसके लिए आ गया था। एक मरतबा आया था अक्टूबर में और एक मरतबा आया था 14 सितंबर को। 2 मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वजाहत भी लिखी। पहली वजाहत में इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि हम किसकी वो एक्सेप्ट करें जी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, बैरिस्टर गौहर की और उमर यूं खान की आप उसको एक्सेप्ट कर ले, ये कोर्स। दूसरे में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी वाज़ेह तौर पर कहा कि सेक्शन 104A में जो आप लोगों ने तरमीम कर ली इलेक्शन एक्ट में, और उसमें यह प्रोवाइड किया कि एक पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट एक मरतबा के अलावा दूसरी मरतबा पार्टी नहीं वो ज्वाइन कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हमारा पहला वाला ऑर्डर प्रिवेल करता है, लिहाजा सीटें ये PTI की है और उनका नोटिफिकेशन इशू करो। 2 मरतबा के बाद भी हमने सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए गए, बट वो आज पहली मरतबा अच्छा, बहुत से फैसले जो हैं अदालतों के, उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। आपकी पिछले दिनों चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात हुई थी, नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब भी आपके साथ थे, उसमें आपने उनको कोई गुजारिश नहीं की इस सिलसिले में? हमारी मुलाकात चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ हुई थी, यही आफरीदी साहब ने। अच्छा जी, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ हुई। उनके सामने हमने बिल्कुल ये ज़रूर उनके नोटिस में लेके आए थे, और आज इस तरीके से मुलाकातें आज भी नहीं हो रही, तो हमने उनकी 2-3 चीज़ें वाज़ेह तौर पर कहा था। एक ये कि सर, हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें ये रिलीफ दे दें, हम ये कह रहे हमारे केस की सुनवाई के लिए केसेस तो जल्दी फिक्स हो, एक ये। दूसरा, उसका इंसाफ पे मबनी फैसले हो और उसकी जल्द से जल्द सुनवाई हो, क्योंकि अगर सस्पेंशन है वो जल्दी हो। और हाई कोर्ट के
3 ممبر بینچ نے کنسنٹ آرڈر پاس کیا کہ خان صاحب کے ساتھ بہنوں کی اور وکلاء کی ملاقات ہوگی اور بہنوں کی اور لیڈرشپ کی ملاقات تھرسڈے کو، یہ 2 دن مختص ہے، ان کو امپلیمنٹ کرا. ہمیں چیف جسٹس صاحب نے خود کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں میک شور کروں گا کہ آپ کی ملاقات ہوگی، لیکن اس کے بعد 4 ملاقاتیں ہوئی پھر بھی نہیں ہو سکی. بہت بہت شکریہ. بیرسٹر گور خان صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. وقفے کے بعد ہم سابق نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر خان جنجوعہ صاحب سے بات کریں گے. بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک طرف جو انڈیا ہے وہاں پہ تقریباً 250 شہروں میں سول ڈیفنس کی ڈرلز شروع ہو گئی ہیں، اور دوسری طرف جو انڈیا پاکستان پہ دہشت گردی کا الزام لگاتا ہے، تو آج ایک دفعہ پھر بلوچستان کے علاقے مچ میں بھی پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو ٹارگٹ کیا گیا اور ہمارے جوان اس میں جو ہیں شہید ہوئے ہیں، اور یقیناً اس واقعے میں بھی جو لوگ انوالو ہیں ان کو انڈیا کی پشت پناہی حاصل ہے. تو انڈیا کی طرف سے پاکستان میں بھی دہشت گردی کی جا رہی ہے اور پاکستان پہ دہشت گرد ملک ہونے کا الزام بھی لگایا جا رہا ہے. اب ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر خان جنجوعہ صاحب، جو کہ سابق کور کمانڈر کوئٹہ بھی ہیں، لیکن ہم نے ان کو آج بلایا اس لیے کہ وہ 3 سال تک حکومت پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے، 2015 سے لے کے 2018 تک، اور بہت اہم موقع پہ وہ پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے، اور جو اس وقت انڈیا کی حکومت کی اہم شخصیات ہیں انہی کے ساتھ وہ ڈیل کرتے رہے. بہت بہت شکریہ ناصر جنجوعہ صاحب. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے یہ جو انڈیا نے سول ڈیفنس کی ڈرلز شروع کر دی ہیں، تو یہ ڈرلز کا کیا مقصد ہے؟ وہ کیا اپنی قوم کو تیار کر رہے ہیں؟ ان کو لگ رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ٹارگٹ بننے والا ہے پاکستان ایئر فورس کا؟ دیکھیے، جب وار ہائپ ہوتی ہے جی تو اس کو ڈفرینٹ طریقوں سے ڈسپلے کیا جاتا ہے تاکہ ایک میسیجنگ ہو سکے آپ کے ایڈورسری کو. تو جس طریقے سے ہم لیٹ سے اپنی موٹر ویز کو اس طریقے سے کلیئر کریں کہ جہاز ہمارے لینڈ کر سکیں، تو پھر یہ میسیجنگ اکراس جاتی ہے. لیٹ سے ہم بلیک آؤٹ کی ریہرسلز کرنا شروع کر دیں تو میسیجز یہ اکراس جاتے ہیں. سو دے اسٹیپ بائی اسٹیپ دے گو آن ٹو کریٹ اے سینس دیٹ دیر از سم تھنگ ہیپننگ. اچھا، تو یہ اپنی بات میں وزن ایڈ کرنے کے لیے چیزیں کی جاتی ہیں، یا بیسیکلی وار ہسٹیریا، یا وہ ماحول کریٹ کیا جاتا ہے، لوگوں کو ساتھ ملایا جاتا ہے، پبلک سپورٹ کی جاتی ہے، اور وہ اوپینین جنریٹ کیا جاتا ہے، جذبات کیے جاتے ہیں. تو بیسیکلی یہ ان چیزوں کا بھی ایک حصہ ہے جو جس راستے پہ انڈیا جو ہے وہ چل پڑا ہے اس کے بعد. اچھا، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ انڈیا کوئی مس ایڈوینچر کرے گا یا صرف ڈرامے بازی کر رہا ہے، کچھ نہیں کرے گا؟ حامد میر صاحب، اگر تو کوئی چیز سوچ سمجھ کے کی جاتی ہے تو اس کو آئسولیشن میں نہیں کیا جاتا. کسی ایک ایونٹ تک پلان کرنا یہ ایسے نہیں ہوتا. ضرور کوئی ایسی چیز کرنے سے پہلے کوئی اس کی پلاننگ ہوتی ہے کہ اگر یہ فرسٹ سٹیپ ہے تو سیکنڈ سٹیپ کیا ہوگا. پھر باقاعدہ اس کے ایکشن ری ایکشنز ان چیزوں کو وار گیم کیا جاتا ہے. تو اگر تو بڑا لمیٹڈ سا کوئی ایم اینڈ آبجیکٹو ہو تو جو ایک ایونٹ سے ہی حاصل ہو جائیں تو پھر تو چلیں ٹھیک. لیکن اس کو ایڈورسری کی سوچ اور اس کی کیپیبلٹیز کے مطابق ساری چیزوں کو پلان کیا جاتا ہے. تو میرے خیال میں یہ جو ایونٹ ہوا ہے اس کا بھی انہوں نے ضرور ہمارے ری ایکشنز کو مد نظر رکھ کے کیا ہوگا، اور ری ایکشن تو ہم دے رہے ہیں. سو اٹ از ایٹ دیئر ڈور ناؤ. تو ناؤ اٹ از دیئر ڈیسیژن کہ اگلا سٹیپ وہ کیا لیتے ہیں. اچھا، تو میں یہ نہیں کہنا چاہوں گا کہ ڈرامہ اور یہ اور وہ اس طریقے سے، بیکاز میں بالکل کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہوں گا جس سے ہم تھوڑا سا بھی ہماری سوچ میں یہ آئے کہ جی وہ نہیں کریں گے. تو یہ وقت ایسے ہوتے ہیں جس میں
نیشنل بیہیویئر اور جو نیشنل سوچ ہے وہ میرا مطلب ہے اس میں ایک یونیسا ہونا چاہیے, اس میں ایک پریپیئرڈنس ہونا چاہیے, اس میں ایک ریزالو ہونا چاہیے. تو لیٹس ٹیک اٹ کہ انہوں نے یہ کیا ہے, پھر ہم نے اپنا بتا دیا کہ ہم کیا کریں گے. تو نو لیٹس سی کہ وہ کیا کرتے ہیں, کیونکہ یہ وار ہائپ والی چیزیں ہی ہیں نا, ریہرسلز وغیرہ کرنا اور لوگوں میں ایک ہسٹیریا کریٹ کر دینا اور اس طرح کی چیزیں. تو آئی تھنک اٹ از اسٹل ناٹ اوور, اور اس کو اس طرح کا کوئی نام نہ دیں بلکہ اسکویئرلی اس کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں. اچھا ہاں, اچھا, اب آپ جو ہے جب نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے تو یہی لوگ تھے اس وقت, مودی صاحب ہی پرائم منسٹر تھے, اجیت ڈوول ہی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے. آپ کی اجیت ڈوول کے ساتھ کوئی بینکاک میں انٹریکشن بھی ہوئی, وہ تصویر بھی آپ کی بڑی مشہور ہوئی. تو آپ کو یاد ہے کہ اس زمانے میں بھی ایک دو ایسے واقعات ہوئے تھے جس سے کہ انڈیا نے پاکستان پہ دہشت گردی کا الزام لگایا, لیکن آپ نے اس کو کس طریقے سے ٹیکل کیا, اور جب وہ پاکستان پہ الزام لگاتے تھے تو پھر آپ ان کو کیسے سیٹسفائی کرتے تھے, کیسے ڈیل کرتے تھے؟ آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے؟ ہمیں اس وقت ان کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے, کیونکہ وہی لوگ ہیں جو آج بھی وہاں پہ اقتدار میں ہیں. اصل میں جب میں نے یہ پوزیشن ٹیک آن کی تو اس وقت بھی بائی لیٹرلزم نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے کسی میٹنگ میں انہوں نے کشمیر کا ذکر نہیں کیا تھا تو وہ سکٹل ہو گئی تھی, سرتاج عزیز صاحب ادھر گئے ہوئے تھے. تو اس دفعہ ہم ہارٹ آف ایشیا جو ریلیٹڈ ٹو افغانستان ایک کانفرنس تھی وہ ہم ہوسٹ کر رہے تھے, اور چونکہ افغانستان ایک بڑا اہم مسئلہ تھا تو اس میں بہت سارے پارٹیسپینٹس تھے انکلوڈنگ انڈیا, اور پھر وہ انڈیا میں بھی ہوتی تھی تو جہاں ہم نے بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا. تو ابھی اس دفعہ ہم ہوسٹ کر رہے تھے تو اب یہ بڑا شد و مت تھا کہ انڈیا اس میں پارٹیسپیٹ کرے گا کہ نہیں. تو پیرس میں مودی صاحب ملے نواز شریف صاحب کو, اور انہوں نے کہا کہ جی میرے لیے بہت مشکل ہے, میرے پہ بہت پریشر ہے, تو اس کو کچھ اس طرح کرتے ہیں مینیج کہ اگر ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز کسی تھرڈ کنٹری میں مل لیں تو پھر میں سشما جی کو بھیج سکوں گا, تو پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا. اب جب میں اور اجیت ڈوول صاحب ملے بینکاک میں, جی بینکاک میں ملے, اور ساتھ فارن سیکرٹری بھی تھے, پوری ٹیم ان کی بھی تھی, میری بھی تھی. تو وہ ہماری ملاقات بہت اچھی ہو گئی, بہت ہی اچھی ہو گئی, اور ایک نئی امید نظر آئی, بیکاز اس میں کشمیر کا بھی ذکر آ گیا, ان کا دل تھا ٹیررزم کا, اور وہ کمپریہنسو جو ڈائلاگ ہے وہ ریسٹور ہو گیا. اس کے بعد سشما جی بھی آ گئیں, اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ مودی جی خود چل کے 25 دسمبر کو آ گئے. تو اب یہ بڑی ایک اچھی سی گڈ ول, اور ہمارا جو آپس کا ریلیشن شپ تھا اس سے یہ سلسلہ آگے چلا. تو 25 دسمبر کو وہ آئے تو پٹھان کوٹ ہو گیا 1 جنوری کو. تو ایک جب نواز شریف صاحب سری لنکا کے دورے پہ گئے ہوئے تھے. جی سر, وہ ایسے ہی ہے. تو وہ بلکہ جا رہے تھے جی, تو اب وہاں سے سکٹل ہونا شروع ہوا, لیکن چونکہ آپس میں رابطہ تھا تو ہماری بات چیت میں یہی ہوا کہ اس کو ہم انویسٹیگیٹ کریں گے, اور ہم کلیکٹیولی دونوں مل کے بائیلیٹرلی اس کو کریں گے. باقاعدہ پھر ہماری ٹیم بھی گئی اور جا کے وہ پٹھان کوٹ تک لے کے گئے. تو یہ بڑا ایمیکیبلی یہ چیزیں چلیں. وہ ڈینٹ پڑا, لیکن ہم دونوں این ایس ایز نے اپنی میچورٹی کے ساتھ اس کو سنبھال لیا. لیکن ابھی بھی تو پاکستان کہہ رہا ہے کہ اس کو نیوٹرل ایکسپرٹس کے ذریعے انویسٹیگیٹ کروا لیں, لیکن انڈیا مانتا نہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا, ابھی پٹھان کوٹ اور اس کے بعد سبسیکوینٹلی بھی چیزیں ہوئیں, اور پھر پلوامہ بھی ہوا, پھر اس طریقے سے. تو یہ جو لگاتار اس طرح کے ایونٹس ہوتے رہے تو وہ
ہم دور بھی ہوتے رہے. تو پھر بیچ میں جو فائنل جو اس کو ضرب لگی نا, وہ جب انہوں نے 370 ایبروگیٹ کیا. کیونکہ دیکھیے اس کے بعد کشمیر کے علاوہ ہم کیا بات کریں. پھر تو ایسے لگتا ہے نا جیسے ہم نے کشمیر پہ کچھ کمپرومائز کر دیا. تو پاکستان کے لیے سر فہرست جو ڈسپیوٹ ہے, جو ریزالو ہونا ہے, تو وہ کشمیر ہے. تو اب دیکھیں نا, ادھر کشمیر یہ ہو, ہم بیچ میں ٹریڈ اور دوسری چیزیں کرنا شروع کر دیں, تو وہ کیا میسج جائے گا کشمیر کے لوگوں کو. تو یہ وہ دوریاں ہیں جو ہم میں آ گئی ہوئی ہیں. تو لیکن یہ جو صورتحال ہے, کمنگ بیک ٹو اٹ, اب جو ہوا ہے, آپ دیکھیے ایسے وقت پہ ہوا ہے جب مودی صاحب کے اگینسٹ ویسٹ میں بھی نا کچھ آرٹیکلز وغیرہ چھپنے شروع ہو گئے تھے, دا وے ہی از ہینڈلنگ منورٹیز پرٹیکولرلی مسلمس. جی. تو اب اس سے کیا میسج ہوا ہے کہ اپنی پوزیشن ونڈیکیٹ کر لی انہوں نے. جی. کہ جی میں جو کر رہا ہوں مسلمانوں کو اور اس طریقے سے دیکھ لیں, کیونکہ وہ یہ اس طرح کے ہیں. پھر اس میں وہ جو ہندوتوا ہے وہ مائنڈ سائز, وہ ذہن سازی بھی ہو رہی ہے اپنے جو ہے گھر پہ. تو وہ ہندو مسلم وہ جو کارڈ ہے دیٹ از اے ڈسپلے, لیکن کس جگہ پہ؟ کشمیر میں. اور کشمیر میں دیکھیں وہ ابھی کیا کر رہے ہیں, بالکل ظلم اور بالکل انہوں نے انتہا کر دیا. جی. اور محبوبہ مفتی صاحبہ جو سابقہ چیف منسٹر ہیں کشمیر کی, انہوں نے اس پہ خط بھی لکھا ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ 3000 کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا اور 100 پر پبلک سیفٹی ایکٹ لگا دیا گیا. اور وہ اس پہ کہہ رہی ہیں جی کہ اتنا ظلم جو ہے وہ نہ کریں کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ آپ نے خود ہی سارا جو ہے وہ ماسٹر مائنڈ کیا تاکہ آپ کو سیاسی فائدہ ہو. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد سابق نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ناصر جنجوعہ صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا ناصر جنجوعہ صاحب, یہ بتائیں کہ اجیت ڈوول کو آپ ڈیل کرتے رہے ہیں, تو ظاہری بات ہے انہوں نے کہا جی پٹھان کوٹ میں پاکستان انوالو تھا, اس سے پہلے بھی انہوں نے پاکستان پہ کافی جگہ انوالو ہونے کا الزام لگایا. کیونکہ جس طرح کے واقعات بلوچستان میں ہوتے ہیں, آپ تو کور کمانڈر رہے ہیں بلوچستان کوئٹہ کے, پورا بلوچستان جو ہے وہ آپ کی زیر نگرانی تھا, تو آج بھی وہاں پہ مچھ میں ایک دہشت گرد حملہ ہوا ہے. یہ جو واقعات ہوتے ہیں, چائنیز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, ہمارے پاس ایویڈنس بھی ہوتی ہے, تو ہم ان کے ساتھ شیئر نہیں کرتے. تو جب آپ شیئر کرتے ہیں تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال میں شیئرنگ کا میکنزم ابھی فنکشنل نہیں ہے. اچھا. کافی دیر سے. اسی لیے پھر جو ڈوزیئرز وغیرہ پریپیئر کر کے تو یو این میں دیے جاتے ہیں, تو بیسیکلی وہ اسی ایک سلسلے کی کڑی ہوتے ہیں. تو چونکہ بائیلیٹرلزم جو ہے وہ انڈیا نے ہمارے درمیان ڈیفیٹ کیا ہوا ہے ایک طرح کا بات چیت. اب وہ دیٹ مائٹینس, وہ فیلنگ جو خمار ہے, جو نیو فاؤنڈ ریلیونس ہے, وہ جو انڈو پیسیفک کا حصہ بن گیا ہے, وہ جو یو ایس کا اسٹریٹجک الائی بن گیا ہے, تو وہ ان کی سوچ اور کانڈکٹ, یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں بہت زیادہ ایروگنس آ گئی. اچھا. تو ابھی یہی ہے کہ یہ چیزیں جو امیجیٹلی جو ہے وہ میڈیا جو آپ لوگ بڑا افیکٹو رول پلے کرتے ہیں, ان کی انوالومنٹ کو ظاہر کرتے ہیں, پھر ڈفرینٹ جو ٹیلی گرامز کے ذریعے جو باقی ملکوں کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں, ہمارا فارن آفس کرتا ہے, یو این میں ہمارے پرماننٹ ریپرزنٹیٹیو کرتے ہیں. تو ابھی تک تو یہ پروسیس. اچھا آخر میں یہ بتائیں, آپ نے یو این کا ذکر کیا, یو این سیکرٹری جنرل جو ہیں انتونیو گوتریس, انہوں نے بھی کہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا آپس میں بات چیت کریں. انہوں نے ثالثی کی بھی بات کی ہے. ایران کے وزیر خارجہ بھی کوشش کر رہے ہیں, اس سے پہلے سعودی عرب کے وزیر خارجہ بھی کوشش کر چکے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا یہ سب جو ثالثی کی پیشکش کر رہے ہیں 3-4 سے زیادہ ممالک, سنے گا کسی کی بات؟ دیکھیے فی الحال قد تو بڑھ رہا ہے نا, لوگ آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں, اور وہ ان کو بھی یہی کہتے ہوں گے کہ جی نہیں وی ول سی, کوئی ڈیفینیٹیو آنسر نہیں کر رہے ہوں گے. بٹ اس وقت ایک جو
چیز ہے ریئلائز کرنے والی، وہ ایک سینس آف رسپانسبلٹی ہے، ایک میچورٹی ہے جو کہ ریکوائرڈ ہے کرائسس میں. تو یہ سارے لوگ ٹھیک ہے، سعودیہ، ایران بڑے خیر خواہ ہیں ہمارے، ہم بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، دونوں سائڈوں پہ خیر خواہ ہیں. کوئی بھی نہیں یہ چاہتا. یہ ڈائریکٹلی کسی نے کنفرنٹ کیا اس طریقے سے، شاید انڈیا کو اس طریقے سے نہ کہا ہو، لیکن سارے یہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹینشن جو ہے یہ ریلیز ہو جائے اور یہ دونوں سائڈیں بات چیت پہ آ جائیں. تو فرق صرف یہ ہے کہ چونکہ بہت ساری دنیا کے ساتھ ان کے تعلقات ابھی استوار ہو چکے ہوئے ہیں، یو ایس اور ویسٹ اور اس طریقے سے، تو وہ اس ٹون میں نہیں کہہ رہے. لیکن دا ہول ورلڈ وانٹس کہ ایک جو چیز ہوئی ہے جو کہ ٹیررزم کا ایکٹ ہے، اس کو ایک پورے کانفلکٹ میں کنورٹ نہ کیا جائے. تو اٹ از دا رسپانسبل ورڈ جو، اور اسپیشلی یو این پہ سب سے زیادہ میکسیمم رسپانسبلٹی ہے، تو اس کے سیکرٹری جنرل پھر یہ کہہ رہے ہیں. جی تو بہت بہت شکریہ. ناصر خان جنجوعہ صاحب ہمارے سے بات کر رہے تھے، اور یونائٹڈ نیشنز کی جو ان کی طرف سے جو پاکستان اور انڈیا کو کہا گیا ہے کہ آپ جنگ سے گریز کریں، بات تو بڑی اچھی وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ وہی انڈیا ہے جو کہ کشمیر پر یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشنز ہیں ان کو کئی دہائیوں سے اگنور کر رہا ہے. اور اگر انڈیا جو ہے وہ یو این سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز کی نہیں سنتا تو سیکرٹری جنرل کی کیا سنے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.